بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر بغاوت پر اکسانے کے کیس میں گرفتار شہباز گل کا۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا معطل کر دی ہے۔ پولیس نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 8 روز کی توسیع کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے ملزم کا دوبارہ میڈیکل کرانے اور پیر تک پیمز اسپتال میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے شہباز گل کے وکلاء کی جانب سے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ جسمانی ریمانڈ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ عادل تنولی رپورٹ کریں گے۔ شہباز گل ایک بار پھر پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ 6 رکنی میڈیکل بورڈ نے تو ان کی صحت تسلی بخش قرار دی تھی، مگر جوڈیشل مجسٹریٹ کو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی۔ عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا معطل کر دی اور پولیس کو ملزم کا دوبارہ طبی معائنہ کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پیر تک ملزم کو اسپتال میں رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے نئی میڈیکل رپورٹ بھی مانگ لی۔ شہباز گل کے وکلاء کے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کی استدعا بھی مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ جسمانی ریمانڈ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں ویل چیئر پر عدالت لایا گیا تھا۔ پولیس نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 8 روز کی توسیع کی درخواست کی تو وکیل صفائی فیصل چودھری نے بیماری کا جواز بنا کر مخالفت کر دی۔ موقف اپنایا کہ آپ کے سامنے ہے، شہباز گل کو ویل چیئر پر آکسیجن سلنڈر کے ساتھ لایا گیا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو وہ ان کے لیے لائف تھریٹ ہوگا۔ شہباز گل نے بھی فوراً ہمدردی سمیٹنے کے لیے دہائی دے ڈالی، مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، خدا کا واسطہ ہے میرا ماسک مجھے دے دیں۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے بھی پولیس موقف کی تائید کی، دلائل دیے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بیمار ہو تو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ جیل ڈاکٹر نے بتایا کہ جیل داخلے کے وقت ملزم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ریمانڈ کے فیصلے کے بعد ملزم کی حالت خراب ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ تصاویر اور ویڈیو سے واضح ہے کہ شہباز گل پر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ پولیس کہتی ہے انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا۔ میرا سوال ہے پھر شہباز گل پر تشدد کس نے کیا ہے؟ یہ سب شہباز گل کو توڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے پاس تفصیلی معلومات ہیں، یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے، شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا۔ میرا سوال ہے کہ پھر شہباز گل پر تشدد کس نے کیا ہے؟ یہ سب شہباز گل کو توڑنے کے لیے کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس تفصیلی معلومات ہیں۔ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اور یہ کہا ہے کہ تصاویر اور ویڈیو سے واضح ہے کہ شہباز گل پر تشدد کیا گیا ہے۔ پیمز کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ نے شہباز گل کو مکمل صحتیاب قرار دے کر اسپتال سے ڈسچارج کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ عدالتی حکم پر ملزم ابھی بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ نئی میڈیکل رپورٹ پیر کو عدالت میں جمع کروائی جائے گی۔ تحریری حکم میں عدالت نے قرار دیا کہ شہباز گل کا ریمانڈ ڈسچارج ہونے کے بعد شروع ہوگا، جبکہ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے ہیلے بہانے تفتیش کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ਨਾਗਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। ٹی وی ٹاک شوز میں ہر دم ہوشیار، مخالفین پر برسنے کو ہمہ وقت تیار، لیکن عدالت سے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ سن کر شدید بیمار۔ پیمز کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ نے ملزم کو طبی طور پر مکمل فٹ قرار دے دیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق شہباز گل کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو، خون کے ٹیسٹ بھی نارمل آئے، دمہ کا مرض پایا گیا لیکن شدید علامات بالکل نہیں۔ پولیس ملزم کو ایمبولینس میں کچہری لے گئی تھی۔ ویل چیئر پر عدالت لے جاتے ہوئے بھی ہانپتے دکھائی دیے۔ اب واقعی ان کی طبیعت خراب تھی یا وہ ڈرامہ کر رہے تھے، خدا جانے، مگر پولیس ترجمان نے ملزم کی بیماری کو ڈھونگ قرار دے دیا۔ کہا ملزم تفتیش میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن ان ہیلے بہانوں سے قانون کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ عدالتی حکم پر شہباز گل پیر تک پیمز میں زیر علاج رہیں گے۔ ان کے دوبارہ ٹیسٹ کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی نے بغاوت پر اکسانے کے ملزم شہباز گل کو اپنا اثاثہ قرار دے دیا ہے۔ بابر اعوان کہتے ہیں کہ شہباز گل کے لیے پوری پی ٹی آئی متحد ہے۔ عمران خان کل شہباز گل کی رہائی کے لیے ریلی بھی نکالیں گے۔ بابر اعوان بولے کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنے دیں گے کہ ہم 25 مئی کے ملزمان کو بھول جائیں گے، ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں جنہیں استعمال کریں گے۔ شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، عمران خان کی ایک قیادت میں اور کھڑی ہے۔ جن دوستوں نے انڈیویجول اوپینینز اگر کوئی اظہار کیے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے۔ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا، توڑنا تھا۔ عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے اور ان کی اجازت کے لیے خود اسپتال جا رہے ہیں۔ کل عمران خان
शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। किसी को गलत फहमी में न रहने देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के मुकदमे में नून लीग के 12 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने राना मशहूद समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे लेकिन कामयाबी ना मिली। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी होते ही लाहौर पुलिस के लीगी रहनुमाओं के घरों और दफातर पर छापे। पुलिस मुस्लिम लीग नून के MPA राना मशहूद की रिहाइशगाह पहुंची। खोखर पैलेस पर भी छापा मारा गया। पुलिस एहलकार मिर्जा जावेद के दफ्तर भी पहुंचे, ताहम कोई MPA हाथ न आया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज ने पुलिस छापों की मजम्मत करते हुए कहा है कि सीनियर रहनुमाओं के घरों पर पुलिस के छापे आमराना सोच की अक्कासी है। वजीर आजम के मौवन खसूसी अता तारड़ ने ट्वीट किया, वारंट गिरफ्तारी में मुझ समेत मेरे छोटे भाई बिलाल तारड़ का नाम शामिल करना परवेज लाई की तरफ से उन एहसानात का बदला है जो हमारे बुजुर्गों ने सारी उम्र उन पर किए। सियासी इंतकाम का डटकर मुकाबला करेंगे। मुकामी अदालत ने किला गुज्जर सिंह पुलिस की दरख्वास्त पर राना मशहूद समेत नून लीग के 12 MPs के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं कि इमरान खान इल्ज़ाम न लगाएं, हिम्मत करें और बताएं कि कौन सी एजेंसियों के कौन से बंदे उन्हें ब्रीफिंग दिया करते थे। इमरान खान हर इदारे में एक जावेद इकबाल चाहते हैं जिसे वो ब्लैकमेल करके कॉम्प्रोमाइज़ करा सकें। मरियम औरंगज़ेब बोली, मुल्क में तमाशा लगाना बंद करें, इल्ज़ाम न लगाएं, जवाब दें, नहीं देते तो हमें जवाब लेना आता है। इमरान खान साहब ड्रामे बंद करें, तमाशे बंद करें, नौटंकी बंद करें। अगर आप में हिम्मत है तो बताएं कौन सी एजेंसी का कौन सा बंदा आपको रिपोर्टें देता था। कभी कहते हो X ने कहा, कभी कहते हो Y ने कहा, कभी कहते हो Z ने कहा, कभी कहते हो A ने कहा। नाम लो, बताओ किसने कहा। ये सारी चीजों का जवाब आना चाहिए, इल्जाम नहीं आना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको हर अदारे में एक जावेद इकबाल मिले जिसकी तैयबा गुल की वीडियो हो, जिसको वो वीडियो दिखाकर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। अपने इक्तदार के लिए बुशरा बीबी और गोगी साहिबा की करप्शन को बचाने के लिए कहते हो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर जवाब नहीं है तो फिर कानून है, और अगर जवाब है तो दो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह जिस तरह कानून हरकत में आया है आपको जवाब देना भी पड़ेगा और हमें लेना भी आता है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि इमरान खान का फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देना खौफनाक है। खान साहब शहबाज गिल से बड़ा जुर्म कर रहे हैं। सवाल उठाया कि साबिक वजीर आजम ने अगर कुछ नहीं किया तो इदारों के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। जियाले रहनुमा ने वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। ये बात एक दफा नहीं उन्होंने कही, ये तसलसल से पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि न्यूट्रल ना रहो, इस हुकूमत को चलता करो। आपने पहले गलत फैसला किया है, आप मुझे वापस लाओ। फौज को इंसाइट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं बार बार और प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जो कि इंतहाई खौफनाक बात है। शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं, ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है। जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले तो उन्होंने एक बयानिया बनाया कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। उन्होंने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बेचा, मजहबी टच भी साथ देते हैं, बयानिया बदलते रहते हैं ताकि नया मसाला डलता रहे, लोग उसके साथ अटैच्ड रहें। सवाल ये है कि खान साहब से सवाल FIA करे तो गलत, नैब करे तो गलत। वो कहते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं, यानी खुद अबादला उनके लिए कोई कानून नहीं है और बाकी सबको कानून की नसीहत है कि भाई कानून के सामने जवाब दो। आप पे इल्जाम अगर गलत भी है तो आप जाए ना कानून के सामने जाके जवाब दें। नैब आपके कंट्रोल में नहीं थी तो आपके वजीर किस तरह पहले प्रेडिक्शंस करते थे। मुसलसल इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी कर रहे हैं, अपने किए हुए सारे जो जुर्म हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्र से चलें, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे।
FIA کو قانونی کارروائی کی دھمکی کام نہ آئی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چیئرمین PTI عمران خان کو دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان کو خبردار کر دیا ہے کہ ممنوعہ رقوم کیس میں سوالات کا جواب نہ دیا تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ FIA نے PTI کی مزید 5 کمپنیز کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے عادل تنولی کی رپورٹ۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اکاؤنٹس کی تفصیلات دینے سے عمران خان کا انکار FIA نے مسترد کر دیا۔ چیئرمین PTI کی 2 روز پہلے لیگل نوٹس میں دی گئی دھمکی بھی بے سود۔ سوالات کے جوابات کے لیے عمران خان کو دوسرا نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ 3 مرتبہ نوٹسز کا جواب نہ ملا تو پھر وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ FIA نے تحریک انصاف کی مزید 5 غیر ملکی کمپنیاں بھی ڈھونڈ نکالی۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، بیلجیم اور کینیڈا میں واقع ان 5 کمپنیوں کا تحریک انصاف کے گوشواروں میں کوئی ذکر نہیں۔ کچھ کمپنیاں بند ہو چکی، کچھ ابھی فعال ہیں۔ FIA نے فعال کمپنیوں کی آڈٹ رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں۔ FIA کمرشل بینکنگ سرکل نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اکاؤنٹس کی تفصیلات بتانے کے لیے عمران خان کو پہلا نوٹس بھیجا تو چیئرمین PTI نے 17 اگست کو جواب میں وکیل انور منصور خان کے ذریعے لیگل نوٹس بھجوا دیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان FIA کو جواب دہ ہیں، نہ ہی معلومات دینے کے پابند۔ 2 روز میں نوٹس واپس نہ لینے پر FIA کو قانونی کارروائی کا انتباہ بھی کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی گجرات میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک گھنٹہ قیمتی ہے، ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ آمدے جا رہا ہوں، ایک گھنٹہ جو ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہم بنے ہیں، تو میری یہ کوشش ہے کہ میں جو کام یہاں کر رہا ہوں اس سے 3 گنا کام میں دوسرے ضلعوں میں کروں، جو کہ تاکہ احساس محرومی ختم ہو۔ میں نے پہلے بھی جنوبی پنجاب کے لیے کام کیا تھا اور احساس محرومی ہم نے ختم کیا تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر میری توجہ جو ہے اس جگہ پہ زیادہ ہوگی جو یہ احساس ان کا میں نے ختم کرنا ہے محرومی والا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا جلد، اللہ کے فضل و کرم سے میں خود جا کے پھر پوچھوں گا بھئی وہ کام رہ تو نہیں گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گا۔ اور جب دیکھیں سب سے جو بات ہوتی ہے نا وہ نیت کی ہوتی ہے۔ اس دن میں ریسکیو کے جب گیا نا تو میں نے کہا یہ ایک ادارہ بنا ہے نا، دیکھیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، ایک ہی بندہ ادارہ بناتا ہے اور ایک ہی بندہ برباد کرتا ہے۔ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاکستان بن گیا تھا۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ آپ کے گھر سے ایمبولینس اٹھا کے جہاں لے کے جائیں، وہاں دوائی جو پہلے شہباز شریف نے بند کر دی تھی میں نے فری شروع کر دی ہے، اور تمام دوائیاں فری ملیں گی ایمرجنسی میں، اور ہر جگہ ایمبولینس کا انتظام ہوگا۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں آپ دیکھیں سب سے بڑی یونیورسٹی 60,000 طلبہ اور طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ آپ کو گجرات میں ہوگا۔ یہ جیسے ادھر علی گڑھ بنا تھا نا تعلیم کے حوالے سے، اور گجرات میں شروع میں جب ہم نے سیاست شروع کی تو یہ جنگ و جدل، یہاں لڑائیاں، قتل و غارت ہوتی تھی، آج ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بچیاں پڑھ کے جاتی ہیں نا وہاں کا ماحول وہ بدل دیتی ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی کہتی ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ جب تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی، آپ کی سوچ ڈیولپ ہوگی تو آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی قدر ہے انسانیت کی اور اللہ کی مدد ہو تو سارے کام یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہ خالی لیپ ٹاپ جا کے دے دینا، یہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ والی بات نہیں ہے جو یہ شہباز شریف کر رہا تھا۔ اور پھر یہ نہیں، جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے میں گیا تھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب گئے وہاں راجن پور، اور آج بھی میرا رابطہ ہے، گجرات بیٹھ کے بھی میرا رابطہ ہے، اور ابھی ادھر ہر چیز ان کو ہم دے رہے ہیں۔ وہ ٹکو میں جو سیلاب آیا ہے میں ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، چاہے گجرات بیٹھا ہوں، لیکن کام ان کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ۔
ہمارے سینئر ممبر جو ہیں بورڈ آف ریونیو وہ بھی وہاں موجود ہیں، ہمارے تمام ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، اور کشتیوں میں 1122 ان کو گھروں سے نکال رہی ہے اور ان کو وہ تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارا ادارہ جو ہے 1122 پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر میرے پاس خبر آتی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو لک آفٹر کروں، ان کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ اب میں یہاں یہ بھی ایک بات کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے ساتھ جو ضلع شامل ہوئے ہیں وہ حافظ آباد ہے اور کچھ اور تھوڑا ضلعوں کا ایریا شامل ہوئے ہیں۔ یا مامون صاحب ہمارے جو ممبر ہیں وہاں سے حافظ آباد سے، وہ ماشاءاللہ اب ہمارے ٹریپٹا جو ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے گجرات۔ یہاں بیٹھے ہیں مامون صاحب، اتنے نا، ہاں یہ بیٹھے ہیں۔ تو اس کو ملانے کے لیے ایک ڈوئل کیریج وے روڈ ہم شروع کرا رہے ہیں گجرات حافظ آباد، اور وہ ونی کے تارڑ سے منڈی بہاودین کے لیے دریائے چناب پر جو پل بنے گا جس سے منڈی بہاودین اور حافظ آباد کے درمیان بہتر رابطہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حافظ آباد اور جہاں یہ پل ختم ہوتا ہے فرق پور میں، یہ سارے کا سارا علاقہ موٹر وے کے اوپر آ جائے گا۔ تو ایک ادھر بھی آپ کو لنک کر رہے ہیں، جو ہمارا دریائے کے کنارے ہمارا جو حلقہ ہے یہاں سے ایک موٹر وے سیدھا سیالکوٹ کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور باقی اوور ہیڈ بھی آپ کے پاس بن رہے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ دیکھیں اتنی بڑی گجرات انشاءاللہ تعالیٰ بن رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہر چیز انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کے پاس آپ کے دروازے تک آئے، اور پھر یہاں سیوریج کا ایک بہت سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں، اور جائکا جو جاپان کی فرم ہے وہ سارا اس میں سروے بھی کر رہی ہے کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوگی یہاں آئے گی، تو یہ آپ کے ساتھ جب کوڑا ادھر آپ کو نظر آتا ہے، کہیں کوڑا نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہی ہیں، ستمبر میں عمران خان گجرات آ رہے ہیں۔ سکھر میں 28 گھنٹے کی بارش نے شہر کا نقشہ ہی بدل دیا، 70% سے زائد رہائشی اور کاروباری مراکز مکمل ڈوب گئے، سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں۔ اور ڈالر 2 دن کے وقفے کے بعد پھر نیچے آنے لگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ کی کمی، انٹر بینک میں 30 پیسے سستا ہوا۔ ملک بھر کے سیلاب متاثرین میں فی گھر 25,000 روپے فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب اور بارشوں نے ملک بھر میں تباہی مچائی، سب سے زیادہ نقصان بلوچستان میں ہوا ہے۔ وہاں ہمارے فوجی افسران نے بھی خون کا نذرانہ پیش کیا، یہ متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا وقت ہے، اس چیلنج سے مل کر نمٹیں گے۔ ملک کے طول و عرض میں بارشی پانی نے تباہی مچائی ہے، صوبہ بلوچستان میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ ہمارے وہاں کے افواج پاکستان کے افسر اور جوان، انہوں نے بھی خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ فوری طور پر ہر متاثرہ گھر کو 25,000 روپے نقد کمپنسیشن دیں گے، جس کا ابھی آپ نے دیکھا آغاز جل مکسی سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، اس کے لیے سروے جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کر اس چیلنج کو مکمل کریں گے۔ سندھ میں موسلادھار بارشوں نے تباہی پھیلا دی ہے، نوشہر و فیروز، دادو، جیکوباد اور کن کوٹ میں متعدد مکانات منہدم ہو گئے ہیں، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر سیون بھی ڈوب چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں آج اور کل بھی موسلادھار بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 2 دن کی بارش، ہر طرف تباہی، موسلادھار بارشوں نے سندھ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ سب سے زیادہ نقصان دادو میں ہوا، جہاں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تحصیل میہڑ میں 30 سے زائد مکانات گر گئے، واقعات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ خیرپور کمب میں سیلابی ریلا 4 افراد کو بہا کر لے گیا، جن میں سے 2 کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ 2 کی تلاش جاری ہے۔
नवाब शाह में कच्चे मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। नौशेरो फिरोज में मस्जिद पीरों वाली का मरकजी गुंबद मुनहदिम हो गया। शिकारपुर माली शरीफ में छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गईं। जैकबाबाद और कंदकोट में मकानात गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी हुए। सांगड़ में बारिश ने निज़ाम जिंदगी धरम भरम कर दिया। नशेबी इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पंजाब में तौसा बिराज से निकलने वाला बड़ा सैलाबी रेला तेजी से सिंध की जानिब बढ़ने लगा है, जिसके बाद महकमा आबपाशी ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। सखर में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल डाला। 70% से जायद रिहायशी इलाके और कारोबारी मराकज डूब गए। सड़कों पर कश्तियां चलाना पड़ गईं। बात करेंगे साहिल जोगी से, जो कि इस वक्त रॉयल रोड पर हैं। साहिल, आगाह कीजिए सूरत हाल से। जी देखिए, सखर शहर में मुसलसल 28 घंटों तक तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो जारी था और तेज़ बारिश ने सखर शहर का नक्शा ही बदल दिया है। अब थोड़ी देर कबल जो है यहाँ से बारिश तो थम गई है, लेकिन सखर शहर के रायशी इलाके और उसके साथ साथ जो कारोबारी मराकज़ है वो 70% से ज़्यादा ज़ेर आब आ चुके हैं। हम इस वक्त जो है रॉयल रोड पर मौजूद है। 4 फीट तक पानी यहाँ पर जमा हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, लेकिन मेहरान मरकज़, घंटा घर, बैराज कॉलोनी, वसपर मौला, थर्मल कॉलोनी की बात करें तो वहाँ पर भी 4 फीट तक पानी जमा हो चुका है। जहाँ पर जो भी रायशी फंसे हुए हैं उनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। मैं बताता चलूँ कि सखर शहर का ड्रेनेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया है और तमाम जो डिस्पोजल स्टेशन से वहाँ पर मोटरें नहीं चल रही है, तो इसलिए जिन इलाकों में पानी जमा है तो वहाँ से पानी नहीं निकाला जा रहा है। इसलिए शहरी जो है बेयारो मददगार हमें नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बारिशों और सैलाब ने पंजाब में भी तबाही मचा दी है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले देहात में दाखिल हो गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी है। पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ने वाली शाहराह भी बंद हो गई है। रिपोर्ट देखिए। देखिए जी, बिल्कुल गुज़श्ता 3 रोज़ से कोलू के मुख्तलिफ़ इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग इस वक्त जो है बेसर सामान जो है हुकूमती इमदाद के जो है वो मुंतज़र हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात में जो है छतें गिरने के गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 बच्चों और ख़वातीन समेत जो है वो 4 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रिलीफ़ की एक्टिविटी जारी है। लेविस QR पेप्सी की जानिब से जो है वो मुतासरा अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से जो फराहम की गई सामान थी वो जो है मुतासिरीन के लिए कम पड़ गई है। डिप्टी कमिश्नर और सूबाई वज़ीर ने जो है वो PDMA को दोबारा जो है वो सामान फराहम करने की जो है वो दरख्वास्त की, लेकिन ताहाल जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कच्चे मकानात गिरने के बाद जो है लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। जी यूसुफ मरी अपडेट कर रहे थे। बारिशों ने और सैलाब ने पंजाब में भी तबाही मचा दी है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले में देहात बह गए हैं। नदी नालों में भी तुग़यानी आ गई है। बारिशें, सैलाब, तुग़यानी, आबादियां ज़ेरिया, देहात में खेत खलियान डूबे हुए हैं। शहरों में सड़कें तालाब बनी हैं। कोह सुलेमान पर बरसाती नदी नाले उबल पड़े। दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। कौमी शाहराह इंडस हाईवे तमुसा शरीफ में 3 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। डेरा गादी खान का DI खान से ज़मीनी राब्ता दूसरे रोज़ भी मुनक़ता है। पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह N55 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दोनों सूबों को राब्ता तीसरे रोज़ भी कटा हुआ है। फंसे हुए मुसाफिरों और मुतासिरीन की मदद की जा रही है। जंग में सैलाब में फंसे अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरियाए चनाब में तुग़यानी, खोलड़ा में सैलाब से मुतासिरीन की मदद को कोई न पहुंचा। माल मवेशी सैलाबी पानी की जद में है। जिला गदर में सैलाब से लोग दरबदर हो गए। माल मवेशी समेत फसलें भी सैलाब में बह गईं। जिला टांग में बारिशों और सैलाब के सबब सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। गोमलजाम डैम में पानी का बहाव बढ़ चुका है। सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची में लिंक रोड पर रेले में बहने वाले कार सवार खानदान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मजीद 2 अफराद की तलाश जारी है। तफसीलात बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे अहमद रहमान खान।
جی بالکل، بدھ کی رات ملیر ندی میں ایک بڑا پانی کا ریلا داخل ہوا تھا جو اپنے ہمراہ ایک سفید رنگ کی گاڑی کو بہا لے گیا تھا۔ اس میں سوار جو افراد تھے ان کی تلاش کے لیے ابھی بھی یہ سرچ آپریشن جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے۔ لنک روڈ کے اطراف میں بوٹس جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، عیدی کے غوطہ خور اس میں دیکھے جا سکتے ہیں جو مختلف مقامات پر جو ہے وہ اس وقت سرچ آپریشن میں جو ہے وہ مصروف ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں سوار افراد کا جو ہے وہ کچھ پتہ لگایا جا سکے۔ کچھ لاشیں یہاں سے ملی ہیں لیکن تاحال ابھی بھی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں صرف ایئر بوٹس ہی چل سکتی ہیں، جو فائبر کی بنی ہوئی بوٹس ہوتی ہیں اس میں یہ ریسکیو آپریشن یہاں پر نہیں ہو سکتا کیونکہ نیچے بہت زیادہ پتھر ہیں اور اس کی گہرائی کا بھی کسی کو علم نہیں ہے کہ کہیں سے وہ 15 فٹ گہرا ہے اور کہیں سے 3 فٹ، تو اس کی وجہ سے ریسکیو کا عمل آپریشن جو ہے وہ کافی متاثر ہو رہا ہے۔ جی اب اہم اپڈیٹ آپ کو دیں، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پیمز اسپتال پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان شہباز گل کی عیادت کے لیے اسپتال آئے ہیں۔ سما کی نمائندہ ارحم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارحم، بتائیے گا کہ کون کون موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ وقت کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ گئی ہے ہسپتال میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان شہباز گل کی عیادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو دیگر رہنما ہیں نثار نواز اعوان، مراد سعید اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ یہاں پر پہنچے تو کارکنان نے نعرے بھی لگائے ہیں اور وہ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز گل سے ملا جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو پمس کی صورتحال تھی ادھر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی، جو گاڑی ہے وہ بھی پہنچا دی گئی تھی، قیدی وین بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ خاردار تاروں سے جہاں پہ شہباز گل کو کارڈک وارڈ میں رکھا گیا ہے وہ اس کے آگے لگا دی گئی ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ شہباز گل کی عیادت کریں، لیکن ابھی پولیس اور عمران خان کے درمیان مشاورت ہوگی یا بات چیت ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ آیا شہباز گل سے ملیں گے یا نہیں۔ ابھی جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ پیمز ہسپتال میں پہنچ چکے ہیں اور آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے، بات کرتے ہیں اسی پر۔ خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد عظیم صاحب، اس سے پہلے یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو شہباز گل کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اب وہ اسپتال پہنچے ہیں، اس سلسلے میں مزید آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اسلام آباد سے؟ دیکھیں یہ ایک ہوتے عملی ایک طرح سے تبدیل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ شہباز گل کے حوالے سے یہ بات تو کہتے رہے ہیں کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ بھی وہ یہ بتاتے تھے کہ ہدف یہ ہے کہ میرے خلاف ان سے کوئی بیان حاصل کر لیں، لیکن اب تھوڑا سا 2 دن سے بہت اگریسو اس معاملے میں وہ چل رہے ہیں۔ ان کے کچھ ٹویٹس بھی سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے بدترین تشدد کی بات بھی کی ہے اور اب وہ سامنے آ کے خود جس کو کہا جا سکتا ہے کہ فرنٹ پہ آ کے سارے معاملے کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے جو شہباز گل کا بیان ہے اس کے حوالے سے ایک ناتعلقی کا اظہار کیا جاتا رہا، بلکہ اس کو غلط قرار دیا گیا اور اس میں سب سے نمایاں ترین بیان جو ہے وہ سینیٹر فیصل جاوید کا تھا، جو انہوں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بالکل غلط کیا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز گل کے خلاف یہ مقدمہ ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے انڈورس کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لائن ان کو نہیں بولنی چاہیے تھی، غلط تھی، لیکن اب صرف ان کے اوپر جو تشدد کا یہ الزام رکھ رہے ہیں سرکاری اداروں پہ کہ شہباز گل پہ تشدد ہو رہا ہے، صرف اس کی آڑ میں یا اس کو بنیاد بنا کے اب یہ اس چیز کو ایک الگ کمپین کی شکل دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے عمران خان نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ خود لیڈنگ فرام دا فرنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہوئے وہاں خود جائیں۔ وہ نام تو عیادت کا ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ وہ پوری طرح سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا تو یہی جائے گا کہ جو ان کے اوپر تشدد ہے اس کے خلاف احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ متحرک ہوئی ہے، لیکن اس سے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور نہیں رکھ سکیں گے کہ جس کی بنیاد پہ شہباز گل جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں اور جس موقف کو کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب سمیت۔ ٹھیک ہے خالد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، منصور علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں۔ منصور علی خان صاحب، علی نواز اعوان یہاں پر موجود ہے، مراد سعید موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تھوڑی سی دیر تو انہوں نے کر دی لیکن بہرحال وہ پہنچے ہیں عیادت کرنے کے لیے ڈاکٹر شہباز گل کی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ان کا آنے کا مقصد واقعی ان کی عیادت کرنا ہے یا پھر اس دباؤ بھی بڑھانا ہے؟
دیکھیے میرا خیال میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے بالکل درست کیا، ان کو آنا چاہیے تھا، اور جب سے شہباز گل صاحب کا یہ ایشو شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی کشمکش پائی جاتی ہے اس سلسلے میں کہ کیا شہباز گل کو ہم سپورٹ کریں یا نہ کریں۔ کبھی ایک چینل کے اوپر فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے جو بیان دیا وہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس کے بعد پھر پریشر آتا ہے کہ نہیں شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن اس کے بعد سینٹ کے اوپر جو ہے فیصل جاوید صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے جو کچھ کہا وہ غلط کہا۔ تو پارٹی کے اپنے اندر بہت بحث مباحثہ ہوا ہے میری اطلاعات کے مطابق۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک پریشر بھی ڈیولپ ہوتا رہا ہے پچھلے چند دنوں سے کہ جناب باقی سب لوگ جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں آگے آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب صرف ٹویٹ کے ذریعے یا انٹرویو کے اندر 2-4 باتیں کر دی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ وہ پریشر بھی ان کے اوپر ڈیولپ ہو رہا تھا کہ ان کو خود بھی آگے آنا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ آج اگر پہلی دفعہ آئے ہیں شہباز گل صاحب سے ملنے کے لیے، اس سے پہلے ان کے اب تک شہباز گل صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور حقیقت یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو کچھ بھی کہا آج تک، جو بھی ان کا ایک پولیٹیکل اسٹیچر ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، اور جب وہ ایک مشکل میں آئے ہیں اور اس وقت مطلب کافی تکلیف کے اندر ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے سوائے ٹویٹس کے یا سوائے بیانات کے اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا منصور صاحب، ایک بیان بار بار عمران خان صاحب دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے کوئی بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ وہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز گل کی ذاتی ان کا بیان تھا یا ذاتی رائے تھی، تو پھر وہ کس جانب اشارہ کرے؟ کیا ان کو کوئی ڈر ہے کہ شہباز گل کوئی بیان ایسا نہ دے دے جس پر پارٹی بیانیے کے اوپر سوال اٹھے؟ دیکھیے میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جو آج پوزیشن شہباز گل کی عمران خان صاحب کے لیے ہے نا، وہ ایک زمانے میں یہی پوزیشن اون چودھری کی عمران خان صاحب کے لیے ہوا کرتی تھی، اور اون چودھری صاحب کے ایک دفعہ بنی گالا سے فون چوری ہو گئے تھے، تو جب ان کے فون چوری ہوئے تھے تو بڑی اسپیکولیشن ہوئی تھی کہ ان فون کے اندر جو ہے وہ بڑا ڈیٹا ہوگا اور بڑا کچھ اس میں سے نکل سکتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، انہوں نے آج تک کوئی ابھی تک ایسی جو لت کشائی تو نہیں کی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوگا اور اگر اس کے لیفٹ ہینڈ مین یا رائٹ ہینڈ مین کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو وہ پریشان تو ہوگا کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے جس سے میرے سیاسی کریئر کو نقصان پہنچے یا کوئی ایسے راز نہ اگل دے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کا اگر یہ فیئر ہے تو وہ شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بھی یہی فیئر ہوتا، وہ بھی اسی طرح خوفزدہ اور پریشان ہوتا۔ لیکن یہاں پہ اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے عمران خان صاحب کی وجہ سے بڑے مطلب مشکل حالات گزارے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر، اور اب جا کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے خیال میں چند دن لیٹ ہو گئے، چلیں دیر آئے درست ہے۔ شہباز گل صاحب اتنا تو کم از کم ڈیزرو کرتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کو ملنے کے لیے ایک دفعہ کم از کم آ سکتے۔ ٹھیک، اچھا خالد عظیم صاحب، گو کہ ڈاکٹر شہباز گل پولیس کسٹڈی میں ہیں، تو قانونی طور پر عمران خان صاحب ملاقات کر سکتے ہیں ان سے پیمز اسپتال میں؟ اجازت دی گئی ہے، وہ تو صرف اور صرف وکلاء کو ملاقات کی تھی، اور وکلاء نے شکایت کی تھی عدالت میں ہائی کورٹ میں جب ان کا کیس ڈسکس ہو رہا تھا، تو وہاں انہوں نے کہا کہ وکلاء کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو جو بھی زیر حراست کوئی شخص ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے، اور اس میں ہر شخص کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، اور بہت ممکن ہے کہ آج ان کو اس کی اجازت نہ بھی ملے۔ لیکن وکلاء کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا، اب عمران خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے وکیل کے طور پہ تو اپنے آپ کو وہاں پورٹری نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ جو حوالاتی ہیں ان کو اس انداز میں ملاقات کی اس انداز میں کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ حوالاتی ہیں کیونکہ اس جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ خالد عظیم صاحب، آپ نے اس پر گفتگو کی۔ منصور علی خان صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔